اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آج جس شخصیت کے بارے میں ہم نے جس کا تذکرہ کرنا ہے وہ ہے جناب جندب بن جنادہ، جناب ابو ذر غفاری، جن کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمین نے کسی چیز کا بوجھ نہیں اٹھایا اور آسمان نے کسی شخص پہ سایہ نہیں کیا جو میرے ابو ذر سے زیادہ سچی ہو۔ ایسا سچا اور صادق شخص اور صحابی جس کی سچائی کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما دیں کہ زمین نے کسی شخص کا بوجھ نہیں اٹھایا اور آسمان نے کسی شخص پہ سایہ نہیں کیا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ آئیں تاریخ کے اوراق گردانتے ہیں کہ ایسے سچے صحابی کے ساتھ تاریخ نے اور مسلمانوں نے کیا کیا اور ایسے سچے صحابی پہ کیا گزری۔ دوستو، جناب جندب بن جنادہ آپ کا دور جہالت کا نام تھا اور آپ عرب کے ایک بدو تھے جو کہ صحرائے عرب میں بکریاں چرایا کرتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو جناب ابو ذر اس وقت بکریاں چرا رہے تھے کہ ایک بھیڑیے نے یا ایک شیر نے، ایک درندے نے آپ کی بھیڑوں پہ، آپ کے ریوڑ پہ حملہ کر دیا۔ جناب ابو ذر نے جوابی وار کیا اور اس پہ حملہ کیا تو ایک طرف سے جانب سے اس کو بھگاتے ہیں تو وہ دوسری جانب سے حملہ کر دیتا ہے، پھر دوسری جانب سے بھگاتے ہیں تو تیسری جانب سے وہ حملہ کر دیتا ہے۔ بالآخر ابو ذر کے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے کہ تو کتنا ظالم ہے، میں جانتا تھا کہ تو کبھی بھی میری بھیڑوں پہ کو معاف نہیں کرے گا اور تو یہ ظلم کرے گا۔ اللہ نے اس جانور کو، اس درندے کو، اس بھیڑیے کو، اس شیر کو قوت گویائی عطا فرمائی اور جناب ابو ذر سے گویا ہوا کہ اے ابو ذر، اے جندب بن جنادہ، میں زیادہ ظالم ہوں کہ یہ عرب والے اور مکہ والے زیادہ ظالم ہیں جو آخری پیغمبر کا انکار کر بیٹھتے ہیں اور اس کو سحر اور جادو کے لقب سے پکارتے ہیں۔ اس وقت جناب جندب بن جنادہ نے یہ سوچا کہ یقیناً مجھے مکہ پہنچنا چاہیے اور اس آخری پیغمبر کی صداقت کی گواہی دینی چاہیے اور اس کی نبوت کا اقرار کرنا چاہیے اور کلمہ توحید پڑھنا چاہیے۔ اب جناب جندب بن جنادہ اپنا ریوڑ وہاں پہ چھوڑتے ہیں اور مکہ آ جاتے ہیں۔ مکہ آ کے یہ لوگوں سے جب پوچھتے ہیں تو لوگوں کی حالت یہی ہوتی ہے کہ وہی کہتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ کے قریب نہ جانا، وہ تو ایک ساحر ہے اور وہ تو جادوگر ہے۔ مگر جناب جندب بن جنادہ کیونکہ ایک معجزہ دیکھ چکے تھے تو آپ متلاشی تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، آپ بالآخر رسول خدا کو ملے اور ملتے ہی آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے بہرور ہوئے اور کلمہ توحید اپنی زبان پہ جاری کیا۔ جو ہی کلمہ توحید جاری ہوا تو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر، ابھی اپنے گاؤں چلا جا اور اپنے خاندان میں، اپنے قبیلے میں چلا جا اور وہاں پہ جا کہ تیرا وہ فلاں رشتہ دار فوت ہو گیا ہے اور اس کی جائیداد کا تو اکیلا مالک ہے، جا، آج سے تو جندب بن جنادہ نہیں ہے بلکہ تو ابو ذر ہے۔ اور پھر ہم اگر تاریخ کے اوراق گردانے تو ہمیں ملتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہر غزوہ میں، ہر جنگ میں، ہر مقام پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع اور فرمانبردار رہے جناب ابو ذر، اور پھر بالآخر آپ کے ایمان کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ والی حدیث جو ہے موجود ہے۔ مگر کیا ہوتا ہے، رحلت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب لوگوں نے ظلم اور جور کرنا شروع کیا، بالاخص بیت المال کی جو تقسیم تھی اس میں ناانصافیاں جب شروع ہوئیں تو ایک سچا انسان کم خاموش رہ سکتا ہے۔ ایک ایسا سچا اور سچا انسان جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں کہ زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا، آسمان نے اس پہ سایہ نہیں کیا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو، تو سچ کہنے والا پھر بولتا تھا، سچ کہنے والا پھر وہ حدیثیں سنایا کرتا تھا۔
سچ کہنے والا۔ پھر وہ آیات سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 اور 34 پڑھ کے سنایا کرتا تھا، بلاخص ایک محل کے ارد گرد کہ سونا اور چاندی کو سینت کر رکھنے والوں کا انجام کیا ہے، اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ اور پھر جناب ابو ذر کو کہا گیا کہ یہ آپ سچی حدیثیں نہ سنایا کریں، یہ آیات آپ مدینے کی گلیوں میں پھر کے نہ پڑھا کریں۔ پھر جناب ابو ذر کو اس سچ کی سزا یہ ملی کہ کہا گیا ابو ذر بتا تو کون سی علاقے کو زیادہ پسند کرتا ہے اور کون سا علاقہ تیرے لیے ناپسندیدہ ہے؟ جناب ابو ذر نے کہا میں مدینہ رسول میں رہنا پسند کرتا ہوں اور ربضہ کے جنگل میرے لیے ناپسندیدہ جگہ ہے۔ اور پھر حاکم وقت نے جناب ابو ذر کو ربضہ کے جنگلوں میں بھیج دیا اور آپ اپنی آل اور اولاد کے ساتھ اور مختصر اسباب کے ساتھ وہاں پہ پہنچے اور بالاخص غربت کے عالم میں ان جنگلوں میں رہی صحیح زندگی گزاری، اور آپ کی وفات بھی ربضہ کے جنگلوں میں ہوئی۔ جب یہ اعلان ہو رہا تھا کہ کوئی، آپ جب ہجرت کر رہے تھے مدینہ سے، کہ کوئی ابو ذر کو الوداع کرنے کے لیے نہ جائے، تو اس وقت جناب علی المرتضیٰ جناب حسنین کے ساتھ ابو ذر کو الوداع کرنے کے لیے آئے اور آپ کے حق اور سچ ہونے کی گواہی دی کہ ابو ذر تو سچا بھی ہے، اے ابو ذر تو ہمارا محب بھی ہے، اے ابو ذر تو ہمارا موتی بھی ہے، اور اسی چیز کی تجھے سزا دی جا رہی ہے۔ اور پھر جناب ابو ذر ربضہ کے جنگلوں میں وفات اس وقت پائی جب آپ کی بیوی بھی فوت ہو گئی، آپ کا مال اسباب بھی ختم ہو گیا، اور اکیلی بیٹی تھی 4 سال کی جو آپ کے ساتھ موجود تھی، اور آپ اپنی بیٹی کے سامنے تڑپتے رہے جنگل میں، اور بالاخر آپ بیماری کی حالت میں وفات پا گئے۔ اور پھر وہاں سے گزر ہوا جناب مالک کا، جو آپ ایک قافلے کے ساتھ تھے، اور جناب ابو ذر کی بیٹی کی فریاد پر جب جناب ابو ذر کی بیٹی نے تعارف کرایا تو آپ کی تجہیز اور تکفین کا بندوبست کیا گیا۔ تو یہ جناب ابو ذر تھے جن کو محبت اہل بیت میں صحابی رسول ہونے کے ناطے سچ کہنے